سر اوورسیز کی ایک اور بہت بڑی شکایت یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایئرپورٹ پہ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے. ہاں ہر پاکستانی کی شکایت. تو اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے. قمر صاحب ایسا ہے. میں عرض کرتا ہوں سر, دیکھیں میں بھی دنیا گھومتا ہوں. آپ امریکہ میں کسی ایئرپورٹ پہ چلے جائیں, آپ یو کے میں کسی ایئرپورٹ پہ چلے جائیں, تو ظاہر ہے آپ کو ڈسپلن ہونا ہے, آپ کو لائن میں لگنا ہے اور لائن میں لگ کے اپنی باری کا انتظار کرنا ہے. میں خود یہاں پر ایئرپورٹ پہ وزٹ کرتا ہوں. ابھی 4 دن پہلے میں نے 2.5 گھنٹے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ گزارے ہیں, چونکہ آج کل ایک کلچر چلا ہوا ہے, بہت سوشل میڈیا پہ اس چیز کا چرچا ہے کہ آف لوڈ کرنے کا. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں سر جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میں آف لوڈ کے حق میں بالکل نہیں ہوں انٹل انلیس ڈاکومنٹیشن پوری ہو کسی کی. پھر آج کل ایسی شکایات بھی ہیں جی, جیسے کمبوڈیا میں پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا 28 لوگ ایسے تھے جن کو یہاں پہ ورک پرمٹ پہ لے گئے ہیں اور وہاں جا کر ان سے پاسپورٹ لے لیے ہیں اور ان کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک اور ان سے جبری مشقت لی جا رہی ہے. جی تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی یہ جو ضرورت فنومنا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ تو پچھلے 2 4 6 ماہ کے دوران دیکھنے میں آیا ہے. جی. اس سے پہلے جو مسلسل پاکستانی شکایت کرتے ہیں نا, ناروا سلوک جس کو کہتے ہیں, وہ آف لوڈ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان اوورسیز پاکستانی آئے تو ان کی رال ٹپکنا شروع ہو گئی. ایف آئی اے حکام سے لے کر سب کی, ایئرپورٹ پہ موجود پورٹر سے لے کر سب کی, وہ کہتے ہیں کہ بس ڈالر یہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, پر میں وہی عرض کرنے جا رہا ہوں کہ میرا نہیں خیال جس حد تک یہ بیان کیا جا رہا ہے اس حد تک یہ حالات ہیں. ضرور جو آپ کا پورٹر بھی ہے اس کی بھی خواہش ہوگی کہ اس کو آپ پاؤنڈ میں پیسے دے دیں یا ڈالر میں دے دیں, اس کی بھی یہ خواہش ضرور ہے, یا کوشش ہوتی ہے کسی حد تک لوگوں کی, پر جتنے برے حالات اس وقت بیان ہو رہے ہیں ایسے نہیں ہیں. اچھا بھائی جان, اپنا ہم بہت پہلے جتنے بھی ہمارے آرٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, آپ کو پتا کہ وہاں پر اپنا فن پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں اور بہت سپیڈ سے جاتے رہے ہیں, اور ایک ٹائم ایسا تھا کہ آنا جانا طائفے ہوتے رہتے تھے. لیکن آج کل اس میں بہت زیادہ فقدان ہو گیا, جبکہ ہمارے جو اوورسیز بھائی ہیں جو وہاں پر ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں, ہمارے کام کو, ہمارے آرٹسٹوں کو, کہ وہاں پر ڈرامہ ہو, وہاں پر کوئی سٹینڈ اپ کامیڈی ہو یا کوئی میوزیکل شو ہو, تو اس کے لیے آپ کی او پی ایف کیا کر رہی ہے؟ مطلب اس طرح کا کوئی لائحہ عمل بن رہا ہے کہ یہ آنا جانا لگا رہے, فیسیلیٹیٹ کرنا, یعنی آرٹ کو پروموٹ کرنا, کلچر کو. دیکھیں آنیسٹلی سب سے پہلے تو یہ ہماری ڈومین میں نہیں آتا, پر میں سمجھتا ہوں باہر رہ کے ایک اوورسیز پاکستانی, چونکہ میں خود بھی اوورسیز ہوں, تو جتنا ہمیں موقع ملتا ہے آرٹسٹ کو ملنے کا, دیکھنے کا, سننے کا اور انجوائے کرنے کا, اتنا شاید پاکستان میں پاکستانیوں کو ملتا ہوگا. تو ایسا نہیں ہے, مگر کوئی پرٹیکولر کیس ہے تو آپ ضرور اس کو میرے نوٹس میں لے کے آئیں, چونکہ ہم تمام ایمبیسی سے کنیکٹ. اس کی ذرا پروڈکشن کاسٹ ہے وہ تھوڑی کم ہونی چاہیے تاکہ وہ سب کے اپنا وہ پروڈکشن کاسٹ تو چیک آپ نے لینا ہے, میں نہیں. وہاں پر دیکھیں نا ٹکٹ سستا ہو جائے, وہاں کا ویزا سستا ہو جائے آرٹسٹوں کے لیے. جہاں میں او پی ایف کو لے جانا چاہتا ہوں, جو تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی پھر بات درمیان میں رکی. دیکھیں جو او پی ایف کا مینڈیٹ ہے, اگر یہ تمام لوگ اس کے ممبر کمپلسری ہو جاتے ہیں تو ہمارے مینڈیٹ میں بینک بھی ہے اور ایئر لائن بھی ہے. تو اوورسیز کا اپنا بینک ہو, آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے, جب یہ بینک ہوگا تو جب وہ اس کے خود شیئر ہولڈر ہوں گے تو وہ اس بینک کو استعمال کریں گے. اس کے 2 فائدے ہوں گے, ایک تو ہم ریمیٹنس کو بہتر کریں اور تمام جو ریمیٹنس ہیں وہ میجورٹی چینلائز ہو جائیں گی, اور سیکنڈ جو ہمارے اوورسیز ہیں جو ابھی ہم بات کر رہے تھے زیادہ لیبر کلاس ہے, آپ مڈل ایسٹ میں بھی دیکھیں تو انڈینز ہمارے مقابلے میں وہ بزنسز میں ہیں اور وہ ہم سے بہت آگے ہیں, پر کیپٹا انکم جو ہے ان کی وہ کافی ہم سے بہتر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بینک ہے یہ ایک بہت ایکسٹرا آرڈنری رول پلے کر سکتا ہے اپنے لوگوں کو جو ہے نا اپلفٹ کرنے میں. تو ایک تو یہ چیز ہے, اور دوسرا جو ایئر لائن ہے, جس دن انشاءاللہ اور کوئی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم یہ کر نہ سکیں, تو جس دن اوورسیز کی ایئر لائن ہوگی تو ٹکٹ سستے کریں گے آپ کے لیے. یہ کریڈٹ پھر ہمارے پروگرام کو جائے گا کہ ہم نے آپ کی توجہ اس جانب مبذول کروائی تھی. اچھا اگر میں یہ بتائیے گا کہ دیکھیں یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ہیں ان میں سے 70% مسائل تو وہی ہیں جو پاکستانیوں کے مسائل بھی ہیں, لیکن وہاں پہ فیل زیادہ ہوتے ہیں ملٹی پلائی ہو کے. تو میرا خیال ہے کہ اوورسیز پاکستانی کی جو بھی ادارہ ہے, جو ذمہ دار ادارہ ہے, ان کی کسی نہ کسی حوالے سے بنتی ہے, ایک بنت بنتی ہے ہر ادارے سے کم ہو گئی. بالکل وزارت داخلہ کیا, وزارت خارجہ کیا, سفیر حضرات کی تقرری, کمرشل اتاشی, سارے.
تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ لیک آف کوارڈینیشن بہت ہے, زبردست قسم کا ہے. کوئی بھی یعنی او پی ایف کو ایک چھتری کے طور پہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں, حالانکہ او پی ایف کو ایک چھتری کے طور پہ بیہیو کرنا چاہیے, اس کو رول دیا جانا چاہیے. یہ جنید صاحب آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. یہ ادارہ بنے ہوئے کوئی 46 ایئرز ہوئے ہیں, اور 46 ایئرز میں یہاں پر میری جگہ پہ کوئی نہ کوئی ہمارے منسٹر صاحب رہے ہیں, پولیٹیشین, اور جو ایم ڈی ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی بیوروکریٹ رہا ہے, سیکٹری لیول کا بندہ. تو جب یہ ادارہ بنا تھا تو $55 اس کی انکم تھی, جو بھی بندہ ویزا پروٹیکٹ کرواتا تھا تو $55 ملتے تھے او پی ایف کو. آج 46 ایئر کے بعد $14 ملتے ہیں. تو جو اس پہ کام کرنے کی ضرورت تھی اس طرح سے کام نہیں کیا گیا. پر الحمدللہ میں بڑے وثوق سے آپ کے پروگرام میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ پہلا سال ہے الحمدللہ جو ہمارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس پریزنٹ ہوئے ہیں, بورڈ نے اپروو کیے ہیں کہ او پی ایف فرسٹ ٹائم ان ہز ہسٹری ڈیفسٹ سے باہر آیا ہے. اور انشاءاللہ جس طرف جیسے میں نے عرض کیا, جو ہمارا پروگرام پلان ہے, اگر ہمیں اس میں مدد ملتی ہے پرائم منسٹر صاحب سے, کیبنٹ سے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ادارہ جو ہے نا ایک نمائندہ ادارہ ہوگا, اور یہ پاکستان کی اور پاکستانیوں کی اور اوورسیز پاکستانیوں کی بھرپور خدمت کرے گا, اور کر بھی رہا ہے. سعودی عرب میں ایک دوست ہے, وہ بہت برسوں سے, وہ خود بھی مین پاور ایکسپورٹر پاکستان کے چند بڑے لوگوں میں سے ایک ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جب ہمارے پاس فلپینی بھی ہیں, انڈونیشین بھی ہیں, ملائیشین بھی ہیں, پاکستانی بھی ہیں, انڈین جو ہیں, بنگلہ دیشی بھی ہیں, کہتے ہیں جب سب کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو وہیں پہ کھانا پرووائڈ کرتے ہیں. تو کہتا ہے کہ جیسے ہی آواز آتی ہے نا, ہم گاڑی پہ کھانا بھیجتے ہیں, یعنی کینٹین وہ ہوتی ہے, ٹرک ہوتا ہے ان کا. کہتا ہے جیسے ہی آتی ہے نا, آواز آتی ہے کہ کھانا آ گیا, کہتا ہے سب سے پہلے تیزی کے ساتھ جو کام چھوڑتا ہے وہ پاکستانی ہوتا ہے. روٹی آ گئی, اور وہ جو وہ کام کرنے میں لگے رہتے ہیں, فلپینی, انڈونیشین, وہ اپنا کام مکمل کر کے پھر آرام سے کھانا کھا. یہ اور پھر شکایتیں بھی ہیں پاکستانیوں کی بہت زیادہ دیگر ملکوں کی نسبت, کرائم میں بھی ہم زیادہ ملوث ہیں. سیدھی بات ہے, سچی بات ہے. تو یہ بیہیویئر ٹریننگ جو ہے, اس کے لیے بھی کبھی کوئی سوچا ہے؟ جی سر, اس وقت جو ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے آپ کا. میں سمجھتا ہوں اس وقت اس چیز پہ خاص طور پہ توجہ دی جا رہی ہے, اور خاص طور پہ اس کے سبجیکٹس ہیں, لوگوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے, لوگوں کو جو ہے نا اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ آپ نے بیٹھنا کیسے, آپ نے بات کیسے کرنی ہے, آپ نے باتھ روم کیسے یوز کرنا ہے, آپ نے کھانا کیسے کھانا ہے. یہ بہت ضروری. جی, یہ چیزیں بنیادی چیزیں جو ہیں جو وہ سکھائی جا رہی ہیں اس وقت. آپ یہ ان کو بتا رہے ہیں نا کہ پہلے کچھ کھائیں گے تو ہی باتھ روم جائیں گے, اگر کھائیں گے نہیں تو باتھ روم جانے کی ضرورت نہیں ہے. جی, تو اب باری ہے سہانا کا سوال مہمان سے. اس میں ہم آپ کو 4 آپشنز دیں گے, ایک آپ کو سلیکٹ کرنی ہوگی. اگر آپ کو اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے ایک چیز فوری لاگو کرنی پڑے تو کون سی کریں گے؟ آپشن نمبر 1, شوخیاں مارنے پر پابندی. آپشن نمبر 2, سستی چیزیں بھیج کر مہنگی بتانے والوں کا محاسبہ. آپشن نمبر 3, ہم وطنوں کو ویزے کا لارا لگانے والوں کی چھترول. آپشن نمبر 4, رشتہ داروں کی اوورسیز سے تحائف کی فرمائشوں پر پابندی. اصل میں یہ شوخیاں اور ویزے والی دونوں چیزوں یہ چیلنج 2 آپشن ہے. لارا نہیں لگانا اور شوخیاں نہیں مارنی. اچھا سر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اوورسیز چیپٹرز ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ بالکل نہیں ہونے چاہیے. ہاں, پاکستان سے باہر ہم سب پاکستانی ہیں. صحیح. سیاست کرنی ہے تو ملک کے اندر ہونی چاہیے, اور پاکستان سے باہر صرف اور صرف پاکستان.